بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد قریش مکہ سے 3 بڑی جنگیں ہوئیں، جن میں سے ایک بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسلمانوں نے خود شروع نہیں کی، اور نہ ہی مسلمانوں کی طرف سے جنگ کا کوئی اشارہ دیا گیا۔ تینوں بڑی غزوات یعنی غزوہ بدر، احد اور خندق لڑنے کے لیے کفار مکہ سے چل کر مدینہ پہنچے۔ غزوہ خندق میں ایسی شکست اٹھائی کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ سے فرمایا کہ اب قریش مکہ دوبارہ یہاں آنے کی جرات نہیں کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد غزوات تو ہوئیں، مگر قریش یا کسی اور دشمن اسلام کو مدینہ جنگ کی غرض سے آنے کی جرات نہ پیدا ہوئی۔ مگر ناظرین، اب حالات بدل گئے تھے۔ غزوات تو ہو رہی تھیں، بلکہ ہوئیں، مگر مدینہ میں نہیں، مکہ کے اطراف میں۔ آج ہم ایسی ہی ایک غزوہ کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے اچانک مکہ تک پہنچ گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل اور نہایت دانشمندانہ حکمت کے طریق استعمال کرتے ہوئے مکہ فتح کر لیا تھا، اہل مکہ کو اس خاموش حملے نے سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیا، اور اتنی مہلت بھی نہ دی کہ مکہ کے اطراف میں رہنے والے قبائل سے مدد لے سکتے۔ بہرحال جب مکہ کو فتح کرنے کا سارا عمل بخوبی انجام پا گیا الحمدللہ، تو تب مکہ کے آس پاس رہنے والے قبائل کو علم ہوا۔ یہ وہ قبائل تھے جو اپنے آپ کو نہایت بہادر تصور کرتے تھے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ دونوں قبائل نے اتحاد کر لیا، ہر صورت میں مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کرنا ہے۔ اسلحہ جمع کیا، جنگجو تیار کیے، سپاہیوں کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی لشکر میں شامل کیے، اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ ناظرین، یہ خیال دل میں ضرور آتا ہوگا کہ لشکر کے ساتھ بیوی بچوں کا کیا کام تھا؟ ہاں، کام تھا، کیونکہ یہ قبائل اپنی دانست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ساتھ آخری معرکہ کرنے آئے تھے۔ بیوی بچے اس لیے ساتھ لیے کہ سپاہی اپنے خاندان کی خاطر بہادری سے ڈٹے رہیں گے۔ ان کو یاد رہے گا کہ اگر ہم بھاگے تو ہمارے بیوی بچے بھی قید کر لیے جائیں گے۔ اس جنگ میں کچھ اہم اور خاص واقعات بھی پیش آئے تھے، جن کا وقت اور مقام کی مناسبت سے ذکر کریں گے۔ مثلا حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بنو سعد بھی اس میں شریک تھا۔ آپ کی رضائی بہن شیمہ بعد میں قیدی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، جسے پہچاننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت سے واپس روانہ کر دیا۔ بہرحال بات وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ حضور کا علم ہوا تو آپ بھی تیاری کے لیے مکہ سے نکلے۔ دشمن قبائل ایک ایسے مقام پر آ کر ٹھہر گئے جو جنگ کے لیے مناسب مگر انتہائی مشکل اور خطرناک بھی تھا۔ وہ لوگ پہلے پہنچ گئے، ان کو سارے علاقے سے واقفیت بھی تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ مرحلہ اچھا خاصا مشکل رہا۔ بے خبری میں مسلمان فوج پر حملہ ہو گیا، اور وہ بھی ایسے کہ جنگل میں اور کمین گاہوں میں چھپے دشمن نے بے تحاشا تیر اندازی شروع کر دی، جو کہ بالکل اچانک تھی۔ یہ اچانک حملہ مسلمان سواریوں یعنی اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے انتہائی مشکل کا باعث بنا۔ اونٹ گھوڑے بدک کر بھاگ نکلے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک صحابہ کے ساتھ ان تیروں کی بوچھاڑ کے درمیان تنہا رہ گئے۔ صحابہ اونٹوں اور گھوڑوں کو واپس میدان میں لانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کر رہے تھے، مگر جانور اتنا ڈر چکے تھے کہ بالکل بھی اپنے سوار کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اور کسی طرح واپس پلٹ کر میدان جنگ کی طرف نہیں جاتے تھے۔ ایک تنگ راستے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ راستے کے دونوں طرف دشمن کے سپاہی تیر اندازی کر رہے تھے۔ آخر حضور نے اسی راستے کی طرف بڑھنا شروع کیا، اور بلند آواز سے دشمن پر رعب ڈالنے کے لیے ایک شعر پڑھنا شروع کیا، جو کہ کچھ ایسے ہے: انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی میں خدا کا نبی ہوں اور میں جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بلند آواز سے پکار کر کہیں کہ اے وہ صحابہ جنہوں نے حدیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اور اے وہ لوگوں جو سورہ بقرہ کے زمانہ سے مسلمان ہو، خدا کا رسول تمہیں بلاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر ہمیں ایسا لگا جیسے کہ ہم اس دنیا میں نہیں ہیں، اور یہ یوم حشر ہے، اور ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم نے جانور چھوڑ دیے اور ہتھیار پکڑ کر بے تحاشا حضور کی طرف بھاگے، اور کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ مسلمان سارے اکٹھے ہوئے اور دشمن کو شکست ہوئی۔
تاریخ میں یہ شعر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا انتہائی محبت اور عقیدت سے پڑھا اور بیان کیا جاتا ہے۔ حضور ویسے تو کبھی کبھی پاکیزہ اشعار سنتے اور تعریف بھی کرتے تھے۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے بہت بھاری تھا، ہر غزوہ سے زیادہ مشکل حالت درپیش تھی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی اس انداز سے کیا ہے کہ ہم نے تمہیں حنین کے دن امن دیا۔ ایسے موقع پر حضور کی زبان مبارک سے ایک جامع اور پرتاثیر شعر نکلنا اپنی ذات میں ایک بہت عظیم واقعہ ہے۔ حضور جو تمام صفات کے خاتم نبی اللہ ہیں، انہوں نے یہ شعر ادا کر کے اپنی نبوت کی صداقت پر ایک اور زبردست مہر لگا دی ہے کہ دیکھو اس وقت میں جہاں اتنے دشمنوں اور تیر اندازوں میں کھڑا ہوں، یہ بات نہیں کہ میں کوئی خدا ہوں، میں انسان ہوں اور سچا نبی بھی ہوں۔ میرے دشمنوں دیکھ لو کہ مجھے میرے خدا نے کیسے بچایا ہے۔ ناظرین، اس جنگ میں بچ کر نکلنا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ نقصان تو بہت ہوا مگر مسلمانوں کی واضح فتح ہوئی اور مسلمان بہت سا مال غنیمت لے کر لوٹے۔ ناظرین، ہم اس پر آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔